اللہ اللہ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف جو ہے یہ مکی سورہ ہے، اور اس کی ابتدائی 2 آیات میں اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھایا ہے کہ عربی زبان میں نازل کیے گئے اس قرآن پر غور و فکر کرو، یوسف علیہ السلام کے بیان کردہ سچے قصے سے عبرت حاصل کرو۔ اس کو اللہ رب العزت نے احسن القصص کا نام دیا ہے۔ پورا واقعہ جو ہے نا وہ ایک ہی سورہ میں بیان کر دی ہے۔ پورا قصہ جو ہے یہاں ہمیں اس میں بہت سی چیزیں ملتی ہیں، بہت سارے اس میں لیسنز ہیں۔ سورہ یوسف کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے۔ ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں، تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے تم بالکل ہی بے خبر تھے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، باجان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جواب میں اس کے باپ نے کہا، بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے۔ اس سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ 10 بھائی ہیں جو دوسری ماؤں سے تھے۔ حضرت یعقوب کو معلوم تھا کہ یہ سوتیلے بھائی یوسف سے حسد رکھتے ہیں اور اخلاق کے لحاظ سے بھی ایسے صالح نہیں ہیں کہ اپنا مطلب نکالنے کے لیے کوئی ناروا کارروائی کرنے میں انہیں کوئی تعامل ہو، تو اس لیے انہوں نے اپنے صالح بیٹے کو پہلے ہی وارننگ دے دی اور فرمایا کہ ان سے ہوشیار رہنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے تھے، اور ہوا بھی ایسے ہی کہ ان کے بھائی ایک دن ان کو بہانے سے جنگل میں لے گئے اور ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا، اور قمیص پر ہون لگا کر والد کے پاس لیا اور کہا کہ جی یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیے۔ اچھا وہ خواب کیا تھا؟ خواب جو ہے اس کا بالکل صاف صاف مطلب یہ تھا کہ سورج سے مراد حضرت یعقوب ہیں، چاند سے مراد ان کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی والدہ، اور 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ والد کو خواب سنایا تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، اور ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے۔ یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ قصہ شروع یوں ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا، یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں۔ یہ جو فکرہ ہے نا، اس کی روح سمجھنے کے لیے بدویانہ قبائلی زندگی کے حالات کو سامنے رکھنا چاہیے کہ جہاں پہ کوئی ریاست نہیں تھی، قبائل جو ہیں یہ آزاد تھے، ایک دوسرے کے پہلو میں آباد ہوتے ہیں۔ پھر وہاں پہ ایک شخص کی قوت کا سارا انحصار جو ہوتا ہے نا، وہ اس چیز پہ ہوتا ہے کہ اس کے اپنے بیٹے پوتے بھائی بھتیجے سب بہت سارے ہوں، تو جو وقت آنے پر اس کی جان، اس کے مال، اس کی آبرو کی حفاظت کے لیے اس کا ساتھ دے سکیں۔ تو ایسے حالات میں عورتوں اور بچوں کی بنسبت فطری طور پر انسان کو وہ جوان بیٹے زیادہ پیارے ہوتے ہیں، زیادہ عزیز ہوتے ہیں جو دشمنوں کے مقابلے میں آ سکیں۔ اسی بنا پر ان بھائیوں نے کہا تھا کہ ہمارے والد جو ہیں یہ بڑھاپے میں سٹیا گئے ہیں کہ ہم جوان بیٹوں کا جتھا ہے جو برے وقت پر ان کے کام آ سکتا ہے۔ یہ پورا جتھا ان کو اتنا عزیز نہیں ہے جتنے یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو کہ ان کے کسی کام نہیں آ سکتے، الٹا خود حفاظت کے محتاج ہیں۔ کہنے لگے، چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف اور صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے، یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن رہنا۔ اس پر ان میں سے ایک بولا، یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا۔ اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔
کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چرچگ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں۔ باپ نے کہا تمہارا اسے لے جانا مجھے شاق گزرتا ہے اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے ہوتے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے۔ اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں۔ یعنی متن میں یہ جو الفاظ ہیں نا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یہ کچھ ایسے انداز سے آئیں کہ ان سے 3 معنی نکلتے ہیں اور تینوں ہی لگتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ پہلی تو یہ کہ ہم نے یوسف کو تسلی دی کہ اس کے بھائیوں کو کچھ خبر نہ تھی کہ اس پر وحی کی جا رہی ہے۔ پھر دوسرے یہ کہ تو ایسے حالات میں ان کی حرکت انہیں جتائے گا جہاں تیرے ہونے کا انہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور تیسرا معنی کیا نکلتا ہے کہ آج یہ بے سوچے سمجھے جو یہ حرکت کر رہے ہیں انہیں یہ نہیں جانتے کہ آئندہ اس کے نتائج جو ہیں وہ کیا ہونے والے ہیں۔ شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے سامان کے اس پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں ایک بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا۔ آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں۔ اور وہ یوسف کے قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے۔ یہ سن کر ان کے باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا۔ اچھا صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا۔ جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سکے کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ سکے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس سے باخبر تھا۔ آخر کار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے۔ مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ تلمود کا بیان ہے کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 18 سال تھی۔ پوطیفار ان کی شاندار شخصیت کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ یہ جو لڑکا ہے یہ غلام نہیں ہے، یہ کسی بڑے شریف خاندان کا چشم و چراغ ہے اور حالات اس کو یہاں تک لے آئے ہیں۔ تو اسی لیے اس نے خریدا تھا اور اسی لیے خریدتے وقت اس نے سوداگروں سے کہا تھا کہ یہ غلام تو نہیں معلوم ہوتا، مجھے شبہ ہوتا ہے کہ تم لوگ اس کو کہیں سے چرا کر لے آئے ہو۔ تو یہی وجہ تھی کہ پوطیفار نے ان کے ساتھ غلاموں کا سا برتاؤ نہیں کیا، انہیں اپنے گھر اور اپنی کل املاک کا مختار بنا دیا۔ ارشاد فرمایا کہ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا۔ قرآن کی زبان میں ان الفاظ سے مراد عموماً جو ہے نبوت عطا کرنا ہوتا ہے۔ حکم کے معنی جو ہیں یہ قوت فیصلہ کے بھی ہیں، اقتدار کے بھی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے کو حکم عطا کیے جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے انسانی زندگی کے معاملات میں فیصلہ کرنے کی اہلیت بھی عطا کر دی ہے اور اختیارات بھی تفویض فرمائے ہیں۔ تو اس سے مراد بیسیکلی وہ خاص علم حقیقت ہے جو انبیاء کو وحی کے ذریعے ڈائریکٹ ہی دیا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اور اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور بولی آجا۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں؟ ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا۔ اب برہان کے معنی کیا ہے؟ دلیل اور حجت۔ رب کے برہان سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی سجائی ہوئی وہ دلیل کہ جس کی بنا پر حضرت یوسف کے ضمیر نے ان کے نفس کو اس بات کا قائل کیا کہ اس عورت کی دعوت عیش قبول کرنا آپ کو زیبا نہیں دیتا ہے۔ یہ دلیل کیا تھی؟ پچھلے فقرے میں یہ چیز بیان کی جا چکی ہے نا کہ میرے رب نے تو مجھے یہ منزلت بخشی اور میں ایسا برا کام کروں، ایسے ظالموں کو کبھی فلاح نصیب نہیں ہوا کرتی۔ تو یہی وہ برہان حق تھی۔ یوسف علیہ السلام بھی اس کی طرف بڑھتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے تو اس سے انبیاء علیہ السلام کی عصمت کی حقیقت پر پوری روشنی پڑتی ہے۔ نبی کی معصومیت کے معنی یہ نہیں ہے کہ ان سے گناہ اور لغزش اور خطا جو ہے اس کی قوت سلب کر لی جاتی ہے،
حتیٰ کہ گناہ کا صدور اس کے امکان میں ہی نہیں رہتا ہے۔ حقیقت کیا ہوتی ہے کہ اگرچہ نبی گناہ کرنے پر قادر ہوتا ہے، بشریت کی تمام صفات سے متصف ہونے کے باوجود جو ہے، ایسی خواہشات رکھنے کے باوجود بھی وہ ایسے نیک نفس، ایسے خدا ترس ہوتے ہیں کہ جان بوجھ کر کبھی بھی قصداً گناہ نہیں کرتے۔ یعنی اپنے رب کی وہ ایسی زبردست حجتیں اور دلیلیں رکھتے ہیں اپنے ضمیر کے اندر کہ جن کے مقابلے میں کبھی بھی خواہش نفس کامیاب نہیں ہونے پاتی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں۔ در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ آخر کار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے، اور اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیص کھینچ کر پھاڑ دیا۔ دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا۔ اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی، کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے؟ اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے؟ یوسف نے کہا، یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت پیش کی کہ اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا، اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا۔ جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس نے کہا، یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔ یوسف اس معاملے سے درگزر کر، اور اے عورت، تو اپنے قصوروں کی معافی مانگ، تو ہی اصل خطا کار تھی۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر یوسف کا قمیص سامنے سے پھٹا ہوا ہوتا نا تو یہ اس بات کی صریح علامت ہے کہ اقدام یوسف کی جانب سے تھا، اور عورت جو ہے اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کشمکش کی ہے۔ لیکن اگر یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ عورت ان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی اور یوسف اس سے بچ کر نکل جانا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ قرینے کی ایک اور شہادت بھی اس میں چھپی ہوئی تھی کہ جو شاہد تھا، جو گواہی دینے والا تھا، اس نے توجہ صرف یوسف علیہ السلام کے قمیص کی طرف دلائی ہے۔ یعنی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت کے جسم پر یا اس کے لباس پر تشدد کی کوئی علامت سرے سے موجود ہی نہیں تھی۔ تو اگر یہ مقدمہ اقدام زنا بالجبر کا ہوتا تو عورت جو ہے اس پر تو کھلے آثار پائے جاتے۔ شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی مصر اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ صریح غلطی کر رہی ہے۔ اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیج دیا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی۔ پھر عین اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کر کھا رہی تھیں، اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکلا۔ جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور بے ساختہ پکار اٹھیں، حاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ عزیز کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی۔ بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا۔ اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ یوسف نے کہا، اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے، بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل رہوں گا۔ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اسے دفع کر دیں۔ بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ پھر ان لوگوں کو یہ سوجھی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اعتبار کی صریح نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ قید خانے میں 2 غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے۔ ایک روز ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا کہ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں۔ یوسف نے کہا، یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے زندان کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو کہ بہت متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک جو سب پر غالب ہے۔
اس کو چھوڑ کر تم جس کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لی ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے، اس کا حکم ہے خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہی ٹھیٹ سیدھا طریقہ زندگی ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اے زندان کے ساتھیو، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب شاہ مصر کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے۔ پھر اس میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف نے کہا کہ اپنے رب شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب شاہ مصر سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا اور یوسف کئی سال قید خانے میں پڑا رہا۔ اب دیکھیں، جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو 2 اور قیدی ملے۔ انہوں نے خواب دیکھا، یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ سب سے پہلے انہیں عقیدہ توحید کی دعوت دی، انہیں یہ بات سمجھائی کہ جس کی تخلیق ہے اسی کا حکم چلنا چاہیے، اور یہ بات آج ہماری قوم کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جو خالق ہے اسی کا حکم مانیں، اسی کی پیروی کریں۔ ان میں سے ایک آدمی جب جیل سے چھوٹ گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے کہا کہ تم جا کر عزیز مصر سے میرا ذکر کرنا، جس کے پاس جا کر تم ملازمت کرو گے۔ اور وہ شخص جو ہے وہ تذکرہ کرنا بھول گیا، لیکن کچھ عرصے بعد پھر عزیز مصر نے ایک خواب دیکھا اور اس کی تعبیر اہل دربار سے پوچھی تو کسی کو اس کی تعبیر سمجھ نہ آئی۔ خواب کیا دیکھا تھا اس نے؟ ایک روز بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی۔ اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔ لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اور اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی تو اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیجئے۔ اس نے جا کر کہا یوسف اے سراپا راستی، یعنی وہ شخص اندر سے مان چکا تھا کہ یہ شخص جو ہے نا یہی سچا ہے۔ تو اس نے کیا کہا کہ یوسف اے سراپا ہستی، مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ موٹی گائیں ہیں 7 جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی، شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں۔ یوسف نے کہا 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو اور باقی کو اس کی بالوں ہی میں رہنے دو۔ پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہو۔ اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ، مگر شاہی فرستادہ یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ اپنے رب کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے۔ اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا حاشا للہ، ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا۔ عزیز کی بیوی بول اٹھی اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ یوسف نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا۔ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، اللہ یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ سورہ یوسف چل رہی ہے، پارہ نمبر 12 جو ہے یہ یہاں پر کمپلیٹ ہو چکا ہے اور پارہ نمبر 13 سٹارٹ ہو چکا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک ہی وقت میں سارا سنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے۔ اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ اسباق ہیں۔
حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ تعبیر پوچھنے کے لیے وہ شخص گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف تعبیر بتائی بلکہ اس کی روشنی میں پورا لایا عمل بھی بتا دیا کہ کس طرح سے اگر ملک میں قحط پڑتا ہے، قحط سے پہلے کیسے غلہ محفوظ رکھنا ہے اور اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، قرآن میں یہ پورا نسخہ دے دیا گیا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی اس بات سے بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے فیصلہ کیا کہ انہیں اپنا معاون بنا لے۔ تو اس نے حکم دیا کہ یوسف کو جیل سے باہر لے آؤ، لیکن یوسف علیہ السلام نے جیل سے باہر نکلنے سے انکار کر دیا اور کیا کہا، جب تک مجھ پر لگائے گئے جھوٹے الزام جو ہے نا ان کی آپ تحقیق نہیں کرتے اس وقت تک جیل سے باہر نہیں آؤں گا۔ اور جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ عورتیں جھوٹی تھیں، یوسف علیہ السلام سچے تھے۔ اس عورت نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، یوسف علیہ السلام کی بے گناہی جو ہے وہ تسلیم کر لی گئی، اور اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے چھوٹ کر مصر آ گئے۔ اور پھر یہاں پر پارہ نمبر 12 مکمل ہوتا ہے، اس کے بعد شروع کرتے ہیں پارہ نمبر اللہ اللہ